آج کا ٹاپک ہمارے لیے بہت اہم ہے، یہ ہے میاں بیوی کے بارے میں، ان کے تعلقات کے بارے میں۔ آج ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ قرآن کی روشنی میں محبت، رحمت، سکون اور اعتماد کا رشتہ ہے۔ قرآن پاک میں ہے اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے ہم میں سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ میاں بیوی کا رشتہ صرف ایک سماجی تعلق نہیں بلکہ اللہ کی عظیم نعمت ہے جو محبت، وفاداری، احترام اور ایک دوسرے کے سکون کا ذریعہ بنتا ہے۔ قرآن دونوں کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیتا ہے جو ایک دوسرے کی حفاظت، عزت اور پردہ پوشی کرتے ہیں۔ یہ رشتہ اعتماد، صبر اور قربانی کی بنیاد پر قائم رہتا ہے۔ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی ہوتے ہیں۔ اسلام دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے اور حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ ایک نیک ازواجی زندگی دنیا کے سکون اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کے پابند ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد آتا ہے، اور عورتوں کے لیے بھی دستور کے مطابق ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے ان پر ہیں۔ قرآن مجید میں میاں بیوی کے تعلق کو ایک خوبصورت مثال سے بیان کیا گیا ہے۔ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ جب میاں بیوی قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو ان کا گھر سکون، برکت اور رحمت کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ اعتماد کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، جہاں ایک دوسرے کی کمزوریوں کو چھپایا جاتا ہے۔ خوشگوار زندگی کا راز صبر، معافی اور ایک دوسرے کی دل جوئی میں چھپا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی پہ سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے اور بیوی پہ سب سے زیادہ حق اس کے خاوند کا ہے۔ اگر ایک عورت جتنی مرضی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، مگر اس کا خاوند اس سے ناراض ہو تو اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا جب تک اس کا خاوند اس سے راضی نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، یا رسول اللہ مجھے خاوند کے حقوق بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے خاوند کے جسم سے پیپ نکلے اور بدبودار ہو اور عورت اسے اپنی زبان سے صاف کرے تو تب بھی خاوند کا حق ادا نہیں ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں کھول کر آدمی کے حقوق بتاؤں کہ میں اگر کسی کو حکم دیتا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے تو عورتوں کو دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو کرے۔ کسی نبی یا رسول کے لیے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ خاوند کے لیے فرمایا ہے۔ وہ عورتیں معلوم ہیں جو اپنے خاوندوں کے عیب ڈھونڈ ڈھونڈ کر دوسروں کو بتاتی ہیں۔ عورت کا پڑھے لکھے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے میں نے BA کیا ہوا ہے تو میں روٹی نہیں پکاؤں گی یا گھر کا کام نہیں کروں گی، یا میرا باپ یا بھائی بہت رئیس ہے، پیسے والا ہے تو میں یہاں کام کیوں کروں۔ پڑھا لکھا اسے نہیں کہتے جسے بڑی بڑی باتیں آتی ہوں یا اپنی پڑھائی کا غرور ہو، ہر بات میں تنقید کرتی ہو، بلکہ پڑھا لکھا اسے کہتے ہیں جس کا حوصلہ بھی بڑا ہو۔ پڑھی لکھی وہ ہوتی ہے جو آداب سے چلتی ہو اور اپنے خاوند کی عزت زیادہ کرتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتیں اللہ کی ناشکری زیادہ کرتی ہیں، جیسے کہ ساری زندگی شوہر عورت کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اور ایک دن نہ کر سکے تو کہتی ہیں جب سے میں تیرے گھر آئی ہوں میں تو یہاں کوئی سکھ ہی نہیں میں نے دیکھا، اور وہ دوسروں کی تعریفیں کرتی ہیں، فلانی عورت تو بہت خوش ہے، اس کے خاوند نے تو اسے بہت خوش رکھا ہوا ہے، یا میرے جیٹھ نے یا دیور نے اپنی بیوی کو بہت خوش رکھا ہوا ہے۔ ایسی عورتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت بدبخت ہے جو اپنے خاوند کے سامنے دوسرے مردوں کی فضیلیت بیان کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھی بیوی وہ ہے جو آدمی کے عیب چھپائے، نیکیوں میں مددگار ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں فرمایا، یا اللہ میرے اس امتی پر رحم فرما جو صبح کو اپنی بیوی کو نماز کے لیے اٹھاتا ہے، نہیں اٹھتی تو اس کے چہرے پہ پانی چھڑک کے اٹھا دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس بیوی پر رحم فرمائے جو صبح نماز کے لیے اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے، نہیں اٹھتا تو اس کے چہرے پہ پانی چھڑک دیتی ہے۔